خوف خدا جس انسان کے دل میں ہے وہ محبوب رحمان ہے، اور جس بندے کے دل میں خوف خدا نہیں وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اے لوگو، سامعین و ناظرین حضرات، ہم آپ کے سامنے اس سلسلے میں بات کریں گے کہ خوف خدا کی برکت سے گناہگار شخص بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بالخصوص نوجوانوں کو ہمارے اس بیان کو سننا چاہیے، جو اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو ایسی لڑکی مل جائے جس سے ان کو محبت ہو جائے اور یوں ہی ٹائم پاس ہوتا رہے۔ لہذا ٹائم پاس ہونے والے نوجوانوں ہمارے بات کو پورا سنو، انشاءاللہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ لہذا پورے بیان کو سنو، انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ مکاشف القلوب میں تحریر کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، گرفتار ہو گیا۔ عورت ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان عاشق کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی، قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے ماندے تھے، سو گئے۔ تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور تیری محبت ہی کی وجہ سے میں قافلے میں کے ساتھ آیا ہوں۔ میرے یہاں پر آنے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیری محبت اور تیرا پیار ہے۔ اے نوجوانوں، تمہاری طرح جیسے تم گلیوں کے چکر لگاتے ہو اور اپنی نگاہوں کو بدنگاہی سے دوسرے کے اوپر ڈالتے ہو اور اس چکر میں رہتے ہو کہ کاش کہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور میرا ٹائم پاس ہو جائے۔ اے نوجوانوں، پورے واقعے کو سننا، انشاءاللہ کبھی بھی نگاہ غلط اٹھے گی نہیں، کسی بھی عورت پر آپ کی نگاہ پڑے گی نہیں۔ لہذا آگے بات کو سنیے۔ اس عورت نے کہا، اس حسینہ نے کہا کہ جا کر دیکھ لو، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان بڑا خوش ہوا اور سارے قافلے کا چکر لگانے لگا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ اے عورت سن سن، اے حسینہ سن سن، سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں، لیکن اے نوجوانوں، یہ مرد تو خوش ہو گیا کہ اب تو اپنا کام بن گیا، سب سوئے ہوئے ہیں، ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا اور میری حوث پوری ہو جائے گی، میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن اے نوجوانوں، اس عورت کا ایمان دیکھو، اس عورت کا اللہ پر عقیدہ اور بھروسہ دیکھو۔ اس عورت نے اس مرد سے، اس عاشق سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تعالیٰ تو کبھی سوتا ہے اور نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ حضرات، جب اس نوجوان نے، اس عاشق نے اتنا کہا، تب عورت بول پڑی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ عاشق، اے نوجوانوں، سنو سنو، اس عورت کے ایمان دیکھو، عقیدہ دیکھو، اللہ پر بھروسہ دیکھو، اور اس عورت کے اس ڈرنے کی وجہ سے، اس عورت کے اس جواب کی وجہ سے اس نوجوان کا حال دیکھو۔ جوان نے جب یہ بات سنی تو خدا تعالیٰ سے لرز گیا، کانپ گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا، گھر واپس پلٹ آیا۔ حضرات کہتے ہیں کہ جب اس جوان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا، کیسی گزری تمہارے اوپر؟ تو نوجوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا تھا، میں نے ایک برے فعل کو، برے کام کو چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب سے، اسی کی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔
سبحان اللہ۔ حضرات، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ شخص، وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، اور جس انسان کے دل میں خوف خدا ہے وہ انسان محبوب رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے افلاس و تنگ دستی سے پریشان ہو کر ایک تاجر کے گھر جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری جب چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی، جب بچوں کا بھوک کی شدت سے رونا بلکنا دیکھا تو وہ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی کہ میری خواہش پوری کر دو تو تم چاہو لے سکتی ہو۔ لہذا اس بار وہ عورت چپ چاپ رہی، عورت رضامند ہو گئی۔ مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی کہ یہ گناہ کا فعل ہے، گناہ کا کام ہے، میں کس کے لیے راضی ہو گئی۔ سامعین و ناظرین حضرات، پورا بیان سنو، انشاءاللہ کبھی دل کے اندر برا خوف آئے گا، برا خیال آئے گا تو اللہ کا جب خوف دل کے اندر پیدا کر لو گے تو وہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آگے بات تو سنے، تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو تاجر نے کہا کہ جب تم اتنی محتاجی اور تنگ دستی میں بھی خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اتنا کیا یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے، ایسا اچھا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات، تو اس بندے نے بتایا کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا بلکہ میں ایک بدی میں مبتلا ہونے والا تھا، لیکن اس عورت نے مجھے جو پریشانی اور تنگ دستی میں تھی اس گناہ سے بچا لیا۔ حضرات، خوف خدا وہ نیکی ہے، خدا کا خوف وہ نیکی کا کام ہے جس کے سبب بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کرنے کو صالح بن جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، جب تمہارے دل میں ایسے وسوسے پیدا ہوں، اس طرح کی برائی شیطان ڈال دے تو سمجھ لو اگر کوئی تنہائی میں ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ تو ہمیں ہر حال میں جنگل میں بھی دیکھ رہا، ویرانے میں بھی دیکھ رہا، بند کمرے بند کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں، اگر کہیں بھی شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو جائے اور تم کسی کے چکر میں پڑ جاؤ، اپنے ایمان کو خراب، تمہارے ایمان کو شیطان خراب کرنا چاہے اور تم قابو پالو تو انشاءاللہ خدا تعالی اپنے خوف کی وجہ سے تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا اس برے فعل سے بچ جانا اور سمجھ لینا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن رب تبارک و تعالی نے جس نے ساری کائنات کو بنایا وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے، وہ میدان والوں کو بھی دیکھتا ہے اور کمروں کے اندر والوں کو بھی دیکھتا ہے، بلڈنگ والوں کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ وہ تو بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔
اے نوجوانوں یہ مت سمجھنا کہ ہم تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کمرے کے اندر ہیں، کباڑے بند ہیں، دروازہ بند ہے، لہٰذا اس برے کام کو انجام دے لیتے ہیں۔ اے نوجوانوں اس برے کام کو انجام کسی حال میں مت دینا، کیونکہ دنیا کے اندر لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، گھر والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، یار دوست دیکھیں یا نہ دیکھیں، پڑوسی دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن رب تبارک و تعالی جس نے تمہیں نوجوانوں اور ہم سب کو پیدا کیا وہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ لہذا خدا کا دل ہمیشہ خوف اپنے دل کے اندر ہمیشہ رکھو، اور جب شیطان تمہیں برائی کی طرف دعوت دے، تمہارا نفس بڑھ کے، تو خدا کا خوف رکھ کر دل کے اندر ہی خیال کر لو کہ کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ زنا جیسے برے فعل سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رہائی نصیب کر دے گا۔ لہذا اس بیان کو پورا سنیے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیے، اس کو بار بار یاد کر لیجئے، انشاءاللہ دوسرے بھی برائی سے بچ جائیں گے۔